حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ رمضان کی راتوں کے اندر اور افطار کے ٹائم اور سحری کے اندر سب سے زیادہ کس دعا کو کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجرب دعا ان کو بتائی جو کہ پوری امت کے لیے ایک سبق اور درس ہے، اور وہ دعا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو یہ بات بتائی کہ رمضان شریف کی راتوں کے اندر اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ وہ دعا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سارے ساتھی میرے ساتھ دعا دیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم اے اللہ انکا عفو، بے شک آپ معاف کرنے والے ہو، اور کریم بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ سخی ہو، تحب العفو آپ بخشش کو یعنی معاف کرنے کو، توبہ کرنے کو پسند کرتے ہو، لہذا فاعف عنا اے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے، ہماری توبہ قبول کر دے، اور ہمیں جو ہے وہ کیا ہے معاف کر دے، ہمارے گناہوں کے اوپر رحم و کرم کا قلم پھیر دے۔ یہ دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ روزانہ آپ کو ایک دفعہ یاد دہرائی جائے گی تاکہ جو ساتھیوں کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر دیں، باقی اہتمام کریں کہ مختلف بکلیٹس کے اندر، کتابوں کے اندر یہ دعا آپ کو ملتی ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سورت آل عمران جو آج شروع کی، یہ سورت الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ کل میں یہ بتانا آپ کو بھول گیا تھا کہ سورت بقرہ بھی الف لام سے شروع ہوتی ہے۔ یہ الف لام حامیم عین سین کاف طٰ یاسین الف لام را، یہ سارے قرآن کے اندر مختلف آپ الفاظ دیکھیں گے۔ ان کو عربی کے اندر کہتے ہیں حروف مقطعات، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ بڑی ایک لمبی بات ہے کہ ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں، میں وہ سارا نہیں بتا سکتا، میں کتنا آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو ان کی میننگ جو ہے، ان کا جو ترجمہ ہے، ان کا جو مطلب ہے، اس کے بارے میں علماء کا یہ یعنی متفقن علیہ جو ہے وہ کیا ہے فیصلہ ہے کہ اس کا معنی اس کے کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے اپنی دانش کے مطابق، اپنے نالج کے مطابق انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، مگر اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ جس وقت آپ قرآن کے اندر یہ لفظ پڑھیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ اللہ اعلم بالصواب، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اس کے اندر بیان کیا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا سمجھے یہ کوڈ ورڈز ہیں جو کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھے کہ اس کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے۔ تو سورت آل عمران بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ آل عمران کا مطلب کیا ہے، جس طرح کل آپ کو فاتحہ کا بتایا تھا اور بقرہ کا۔ آل کا مطلب ہے اولاد، آل کا مطلب ہے اولاد، آل ابراہیم ابراہیم کی اولاد، آل محمد محمد کی اولاد، اور یہ ہے آل عمران عمران کی اولاد، اس کا مطلب ہے عمران کی اولاد۔ ابھی عمران کون ہے؟ عمران جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا والد تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران۔ کیونکہ اس صورت کے اندر زیادہ تذکرہ حضرت مریم کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس لیے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا وہ سورت جو کہ عمران کی اولاد کے بارے میں ہے۔ حضرت مریم پھر حضرت جو ہے وہ کیا عیسیٰ، وہ تھے اولاد کس کے؟ حضرت عمران کے۔ تو پوری سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی وجہ سے جو جہاں بیان ہوئے ہیں، پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا آل عمران، عمران کی اولاد کی سورت۔ یہ اپنے الفاظ کے اندر آپ کو بتائیں۔ اس سورت کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان کی، اس کے بعد ایک اہم آیت ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیات کو 2 حصوں پر تقسیم کر دیا ہے۔ قرآن کی کچھ آیاتیں یہ وہ آیاتیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آیات محکمات، یہ وہ آیاتیں ہیں جو مضبوط آیاتیں ہیں، اور ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے۔ یعنی قرآن کے اندر بعض آیاتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں، مضبوط ہیں، دوسرے الفاظ کے اندر یہ سمجھے کہ ان کے معنی، ان کا ترجمہ، اس کی
وضاحت ہر ایک کو پتا ہے، یعنی جو بندہ دانش رکھتا ہے. اور قرآن کے اندر کچھ آیاتیں ایسی ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ ایسی آیاتیں ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب ہے جن کے معنی مخفی ہیں، نہیں پتا. ابھی جو لوگ قرآن نے کہا کہ جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی تھی، جن کے دلوں کے اندر فتنہ اور فجور تھا، جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ایسا سمجھے سازشیں تھی، تو وہ آیات کریمہ جن کے معنی جو ہے وہ کیا ہے پتہ نہیں تھے، ان کے پیچھے جو ہے وہ پڑ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا مطلب لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا اور ایمان والوں کا بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بھی، ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان آیاتوں میں جن کا ترجمہ پتہ نہیں ہے، جن کا جو ہے وہ کیا ہے معنی متشابہات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے اس سے جو مطلب بھی لیا ہمیں منظور ہے، ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے چاہے اس سے جو بھی مطلب لیا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. اور جن لوگوں کے دلوں میں فتنہ تھا وہ کیا کرتے ہیں اس کی جو ہے وہ کیا ہے ڈیپتھ کے اندر جانا چاہتے ہیں تاکہ کہیں سے ہمیں ویک پوائنٹ ملے، کہیں سے ہمیں جو ہے وہ کیا کوئی بات ملے اور اس کو پروپیگیٹ کر کر مسلمانوں کے خلاف اس کو کیا ہے سازش جو ہے وہ کیا ہے بنائیں. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اس بات اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر یہ کہا لوگوں کو مخاطب ہو کر کے لوگوں یاد رکھنا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کہ تمہیں نہ تمہاری اولاد کام دے گی نہ تمہارا مال تمہیں کام دے گا. لہذا کافروں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافروں کا یہ جو ہے وہ راہ ہے کہ وہ مال اور اولاد کے اوپر فخر کرتے ہیں. ایمان والے کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے. ایمان والے کو اپنی اولاد کے اوپر فخر نہیں ہوگا، اپنے مال کے اوپر فخر نہیں ہوگا، اس لیے کہ نہ اولاد اس کے ساتھ جائے گی نہ مال اس کے ساتھ جائے گا، اس کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے. لہذا وہ ڈیپینڈنٹ ہے اعمال کے اوپر، وہ اولاد اور مال کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کافر کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ اولاد اور مال کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے لگا رہتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اس صورت کے اندر کہ جناب والی دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور خواہشات کے اندر سب سے زیادہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ لوگوں کو عورت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اولاد کے پیچھے، سونا اور چاندی کے پیچھے لگے رہتے ہیں سارے، اور گھوڑے بنانے کے پیچھے والخیل المسومہ، گھوڑے اس وقت کیونکہ گھوڑے جو ہے وہ کیا ہے بڑی سواری ہوتی تھی مہنگی. آج کل ایسا سمجھے گاڑیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی بڑی بڑی میرے پاس گاڑیوں میں 50 لاکھ والی گاڑی میں 60. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، یہ گاڑی بھی دنیا کا سامان ہے، بیوی عورت یہ کیا کہتے ہیں اولاد، یہ اچھی جگہ شادی، یہ اسٹیٹس، یہ سارا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی کھیل ہے، یہ دنیا کی گیم ہے، ادھر ہی ختم ہو جائے گی. اور واللہ عنده حسن المآب، اور کہا تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. لہذا اس ٹھکانے کی کوشش کرو کہ میرا اسٹیٹس ادھر بڑھے، میری گاڑی سواری ادھر اچھی مجھے ملے، مجھے اچھی وہاں حوریں ملے، وہاں مجھے اچھے غلمان وہاں ملے، اس سونے اور چاندی کے بدلے کے اندر مجھے ادھر سونا اور چاندی جو ہے وہ کیا ملے، بجائے کہ سونا اور چاندی ادھر اچھی گاڑی بنانے کے، ادھر سونا چاندی بنانے کے اپنی سوچ کو ادھر کے لیے فوکس کر دیں. یہ بھی اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر اسی صورت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کیا جو کہ آپ کے لیے آپ کو بتانا چاہوں ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران. آپ کو بتایا یہ عمران بیت المقدس کی مسجد کے اندر امام تھے. یہ تھے امام. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کی گھر والی نے امرات عمران قرآن کے اندر کہا ہے، اس کی بیوی کا نام نہیں بیان کیا. میرے جو پہلے درس سن رہی ہیں میں ان کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی. اسلام کتنا میرے اور آپ نے جو اسلام کو سمجھا وہ اسلام نہیں ہے. میرے اور آپ نے بڑا اسلام کو اتنا اپنے مقاصد کے لیے اتنا آسان سمجھ لیا کہ جدھر مروڑو ادھر مروڑ کے رکھ دو، جدھر مطلب ہو ادھر مروڑ کے رکھ دو. یہ نہیں ہے. قرآن کو اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کا نام بھی نہیں لیا، اس لیے کہ عورت کا نام بھی سطر ہے، عورت کا نام بھی پڑتا ہے. قرآن کے اندر پورے قرآن کے اندر ایک عورت کا نام ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام. وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، عیسیٰ کا والد نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ نے والد کی جگہ کے اوپر ماں کا نام بیان کر دیا. اللہ نے کہا مریم. مریم کے علاوہ قرآن کو الف لام سے لے کر مناس تک پڑھے اللہ نے ایک عورت کا نام بیان نہیں کیا، اس لیے کہ عورت کا نام بھی سطر ہے. خدا را بتائیں آج مسلمانی کہاں گئی؟
عورت کا تو نام بھی ستر ہے، چھ جائے کہ عورت بے پرد ہو جائے وہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے جو قرآن کے اندر اتنی حیا رکھی کہ عورت کا نام بھی بیان نہیں کیا۔ ابھی آپ اس سے آگے سارا نتیجہ خود اخذ جو ہے وہ کیا کر لیں، تو کہا امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے یہ منت مانگی، وہ پریگننٹ تھی، اس نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر میرا لڑکا ہوا تو میں اس کو تیری راہ کے لیے وقف کر دوں گی، اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے کر دوں گی۔ قدرت کا کرنا اس طرح ہوا کہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جس وقت اس کی اولاد ہوئی تو وہ بجائے لڑکے کے کیا ہوگی، لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ کس لڑکے کے لڑکی پیدا ہوئی، وہ کون تھی، حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ پھر کیا کیا، لمبی بات ہے، مختصر یہ کہ منت مانگی ہوئی تھی، منت کو پورا کرنا تھا، اس کو یہاں سے لے گئی بیت المقدس کے اندر کہ جی مسجد کی خدمت کے لیے اس کو وہاں رکھ دیا جائے۔ بہرحال چونکہ عمران خود فوت ہو چکا تھا، ابھی یہ تھا کہ اس کی دیکھ بھال لک افٹر کون کرے گا، اس کے لیے کئی لوگوں نے کہا کہ جی یہ امام مسجد ہمارے تھے جو ان کی جو ہے وہ بیٹی ہے، ہم اس کو لک افٹر کریں گے، یہاں مجاور یہی وہاں بیٹھے تھے، بہرحال کوڑے ڈالے گئے۔ کوڑوں کے اندر جو نام نکلا وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو کا، جو کہ اس وقت تھے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ایسا سمجھے ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کو مقرر کر دیا۔ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو لے لیا اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ لمبی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب قدرت کا وہ بتایا، کیونکہ مریم ایک اللہ کے ہاں مریم کا ایک مقام تھا مریم علیہ السلام کا، تو کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی صورت کے اندر بیان کیا کہ ایک دفعہ زکریا علیہ السلام جب باہر جایا کرتے تھے تو دروازے کو بند کر کے چلے جایا کرتے تھے مریم علیہ السلام کو اندر چھوڑ کے۔ تو ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت آئے حضرت مریم کے پاس تو کہتے ہیں کہ وجد عندها رزقا، انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ عجیب پھل پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل پڑے تھے جو بے موسم پھل، یعنی ابھی تو چلے اس ملک میں ہر چیز بغیر موسم کی بھی آ جاتی ہے، اپنے ملکوں میں موسم کے ساتھ ہے، مثلا آم کا موسم نہیں ہے آم آ گیا، انگور کا موسم نہیں تھا انگور، سارے حضرت مریم کے پاس پڑے ہیں، اور دروازہ تو باہر سے بند کر کے گئے تھے، تو بڑا حضرت زکریا علیہ السلام ہوا کہ یہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا، مریم یہ پھل کدھر سے آئے ہیں، تو مریم علیہ السلام نے کہا هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ اور مریم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو رزق دینا چاہے وہ بغیر حساب و کتاب کے رزق دے دیتا ہے، وہ اسباب کو نہیں دیکھتا، یہ دکان ہوگی تو فلاں ہوگا تو فلاں ہوگا، جس وقت وہ دینا چاہے ایسے دے دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور نہ دینا چاہے صبح سے لے کر رات تک چھان جتنے مارنا ہے دماغ مار لو کچھ بھی رات کو جو ہے وہ کیا نہیں ملتا۔ تو یہ ہوا۔ اچھا جس وقت یہ معجزہ دیکھا تو کہتے ہیں زکریا علیہ السلام کی اپنی عمر اس وقت 90 سال تھی، 90 سال کی عمر میں دیکھا کہ اللہ جب یہ ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے کہ یقین پہلے نہیں تھا، پہلے بھی تھا، اس کو دیکھ کر ایمان اور بڑھ گیا، اور اس حالت کے اندر جو ہے جس وقت یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بغیر موسم پھل دے رہا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، جس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا اسی جگہ کے اندر اس سورت کے اندر، کہ اللہ کے حضور دعا کرنے لگے اور کھڑے کھڑے یہ کہنے لگے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے بھی ایک اولاد عطا کر، وہ تو بوڑھا گیا ہوں مگر تیرے آگے تو کوئی کمی نہیں ہے، جب تو اس تب بند کمرے کے اندر بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اور کہنے لگا انک سمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کو سننے والا ہے، مجھے بھی ایک پاک اولاد جو ہے وہ عطا کر دے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس وقت رحمت جوش کے اندر تھی، جس وقت یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور کہتے ہیں جس وقت فرشتوں نے خوشخبری دی تو زکریا علیہ السلام نے دیکھے خوشخبری سننے کے بعد انسان ہے دائیں بائیں حالات کو بھی دیکھ لیتا ہے، حالات فیور میں نہیں تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا ربی انا یکون لی ولد وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اللہ میرا بیٹا ہوگا، حالانکہ میری بیوی تو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، وہ 80 سال کی 85 سال کی، ابھی اس کی اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ جواب اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ قال کذالک، تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، اسی طرح کی تیری بیوی بوڑھی ہوتی ہے لیکن اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔
جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اب اس چیز کو مت دیکھو کہ بیوی 85 سال کی ہو گیا تو 90 سال کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ نے نشانی بھی بتائی کہ 3 دن تک یہ نشانی ہے کہ تو کسی سے بات نہیں کرے گا. اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوئے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. یہ بھی سارا اسی صورت کے اندر ہے. اس کے بعد حضرت مریم بڑی ہوئی, اس کے بعد حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وہ بھی ایک معجزہ ہے, آپ کو پتہ ہے. حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام دے دیے. اور جس وقت مریم علیہ السلام کو فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے تو مریم علیہ السلام نے بھی یہ کہا ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, اللہ میرا بیٹا کیسا ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں ہے, مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا بے شک تجھے کسی نے نہیں چھوا, مگر کہا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. کہا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پلاننگ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو کوئی زیادہ لمبے چوڑی کہانیاں بنانے کی کسی کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف کہتا ہے کن, کن کا مطلب ہے ہو جاؤ, کہتے ہیں فیکون, بس اگلا لمحہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیا وہ ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ آپ نے پڑھا. تیسرا پارہ اسی پر مشتمل ہے. چوتھا پارہ جو آج آپ نے سنا اس کے اندر ایک بات بتا دوں, پھر ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے. چوتھے پارے کے اندر آپ کو حج کا مسئلہ بتایا گیا. سب سے پہلے یہ بتایا گیا, 2 مسئلے اہم بتائے گئے. پہلا مسئلہ یہ بتایا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کہا جس وقت صدقہ اور خیرات کرتے ہو ردی چیز اللہ کی راہ میں نہ دو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کی رضا کو اچھے لیول پر, تو کہا کہ اللہ کے راستے میں وہ دو مما تحبون جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ نہیں کہ گھر کے اندر جو رضی ہو گیا وہ لا کر اللہ کے راستے میں دے دیا, جو خود نہیں پہنتا تھا وہ اللہ کے راستے کے اندر دے دیا, جو فالتو کا وہ ادھر دے دیا, خود اچھا لگایا ہوا ہے اللہ کی راہ میں نکارا دیتا ہے. نہیں, سب سے اچھی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اللہ کے راستے میں دو, تب جو ہے وہ کیا ہے مزہ جو ہے وہ کیا ہے آ جائے گا. اور کہتے ہیں جس وقت صحابہ نے یہ آیاتیں سنی, صحابہ کے پاس وہ چیزیں تھی جو انہوں نے گھر کے اندر سنبھال کے رکھی ہوئی تھی, وہ لا کر اللہ کے راستے میں دے دی. حضرت طلحہ کا باغ تھا تو اللہ کے راستے میں دے دیا. عبداللہ ابن عمر کے پاس قیمتی گھوڑا تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا. اسی طرح کہتے ہیں کسی صحابی کی اعلیٰ کنیز تھی, سب سے اچھی لوٹی تھی, وہ اللہ کے راستے میں دے دی. کہاں کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں نیکی حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ چیز لو تو پھر اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی جائے گی. ردی چیز, نکمی چیز اللہ تعالیٰ کے, ٹھیک ہے ثواب اس کا بھی ملے گا, مگر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر جو ہے وہ دے. اس لیے کہ یہ قرض حسنہ ہے اللہ پر. اللہ آپ کے قرض حسنہ کو آپ کو اسی حالت کے اندر لوٹائے گا جس حالت میں آپ اس کو دے رہے ہو. آپ اچھا دو گے تو اچھا لوٹائے گا. اگر آپ جناب والی ایسا برا سا دو گے, ٹھیک ہے لوٹا تو دیا جائے گا مگر آپ کو بھی ویسا لوٹایا جائے گا. یہ مسئلہ بھی یہاں بیان ہوا. اس سے آگے ایک مسئلہ بیان ہوا حج کا, کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی من استطاع الیہ سبیلا, کہ وہ لوگ اللہ کی جو طاقت رکھتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, وہ اللہ کے گھر کی طرف سفر کریں جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی, کہا وَمَنْ كَفَرَ, جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے حج کو نہیں جاتا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یہ نہیں کرتا تو یہ اپنے لیے خود جو ہے وہ کیا ہے گڑا جو ہے وہ کیا ہے کھوتا ہے. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ اول بیت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے جو زمین کے اوپر بنا ہے. اس کی تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں, سن لیں. یہ جو خانہ کعبہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو بنا ہوا جو بے ازار جو نہیں, اس کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی. اس کے بعد اس کی تعمیر کہتے ہیں طوفان نوح جس وقت آیا تھا تو یہ منہدم ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کی تعمیر جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا ہے کی. اور پھر ایک تعمیر اس کی بنو جرہم قبیلے نے کی, اور اس کے بعد پھر یہ منہدم ہو گیا. پھر ایک قبیلہ آیا اس کو بنی عمالقہ کہتے ہیں, اس نے یہ کی. پھر اس کی 5ویں تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قریش نے کی. اس کی جو تعمیر تھی یہ وہ تھا جس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 35 اور اس کے لگ بھگ آگے پیچھے تھی. جس وقت وہ آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ حجر اسود کو لگانے کا مسئلہ اٹھ گیا تھا کہ حجر اسود کو کدھر لگایا جائے. اچھا, اس کی تعمیر جو تھی, ابھی آپ یہ دیکھ لیں, یہ جو موجودہ خانہ کعبہ کی عمارت ہے اس کا ایک ایریا حتیم جو کہ خانہ کعبہ سے باہر ہے. آدم علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی, اور بنو جرہم قبیلے کی جو تھی, وہ تعمیر ایسی نہیں تھی جیسے یہ ہے. وہ تعمیر یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ مشرق کی جانب تھا اور ایک دروازہ پچھلی جانب تھا. لوگ ایک طرف سے انٹر ہوتے تھے, دوسرے سے نکلتے تھے. اور خانہ کعبہ ابھی اوپر ہے, ابھی خانہ کعبہ ہائٹ پہ ہے. اس وقت خانہ کعبہ زمین کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے لگا ہوا تھا. یہ تھا جس وقت قریش نے یہ تعمیر کی جو ابھی ہوئی ہے,
تو کہتے ہیں کہ انہوں نے چندہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے گھر کو بنانا ہے, اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے لوگ چندہ دیں. جس وقت چندہ کیا, جو چندہ جمع تھا, حق حلال کا جو پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا اور بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ روک دی گئی. یہ ایریا باہری جو ہے وہ کیا ہے چھوڑ دیا گیا. اور یہ ایک اندازہ لگا لیں, یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے گھر کے اندر بھی حرام پیسہ نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے, صاف ستھرا پیسہ اللہ کے گھر کے اندر. اگر حرام پیسہ لگانا ہوتا تو سب سے پہلے قریش مکہ دیکھیں, وہ کافر تھے, انہوں نے حرام پیسہ نہیں لگایا. خانہ کعبہ اپنی جگہ کے اوپر نامکمل ہو گیا مگر حرام پیسہ نہیں لگایا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے اللہ کا گھر کیوں نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے گھر میں حرام کیوں لگایا ہے. یہ مسئلے کو سمجھ جائیں. یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں نہیں بنایا, یہ پوچھنا ہے کہ حرام کیوں لگایا ہے. اس لیے کہ حرام پیسہ اللہ کے گھر کے اوپر نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اس کے اوپر حلال کی کمائی جو ہے وہ کیا لگائی جائے, یہ ان لوگوں کا تصور تھا. اس وجہ سے یہ حکیم باہر رہ گیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے, نبوت مل گئی, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ بتا دیا. ایک نیا مسئلہ اٹھ گیا, نیا لوگوں نے کہا نبی آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر آئے, سارا دور ہوا. حضور جب دنیا سے جا رہے تھے, حضور نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کروں اور میں اس کو اس اسٹائل کے اوپر بناؤں, اس ڈیزائن پہ بناؤں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. وہ یہ تھا 2 دروازے اور نیچے. مگر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم نہیں ملا تھا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا, کیونکہ پہلے ان کے دور میں پہلے لوگ ایشو بنے ہوئے تھے. پھر جس وقت ذرا تھمے تو اپنے اور کاموں میں لگ گئے. بہرحال حضرت ابو بکر, حضرت عمر, ان سب کا دور گزرتا گیا. جس وقت عبداللہ ابن زبیر کا دور آیا تو عبداللہ ابن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا خانہ کعبہ کو گراؤ. خانہ کعبہ کو گرایا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے بعد اس اسٹائل کے اوپر بنا دیا گیا, اس ڈیزائن پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈیزائن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, اس کے اوپر بنا دیا. 2 دروازے رکھے, نیچے کر دیا. جس وقت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت 6 مہینے یا کچھ تھوڑا سا عرصہ تھی, فوراً کیا ہوا, مکے کے اوپر حجاج ابن یوسف نے حملہ کر دیا. جب حجاج ابن یوسف نے حملہ کیا تو اس پرانے وقت کے اندر وہ منجیک سے وہ جو ہے نا وہ پتھر مارا کرتے تھے. وہ جس وقت مارے تو بیت اللہ کی عمارت تھوڑی منہدم ہو گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت تھوڑی وہ تھی اور جو ہی اس نے کنٹرول سنبھالا مکے کا تو اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی, اس نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر کون ہوتا ہے کہ اس نے بیت اللہ کی عمارت کو نیا بنایا ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا وہی صحیح تھا. ابو بکر نے ہاتھ نہیں لگایا, عمر نے ہاتھ نہیں لگایا, عبداللہ ابن زبیر کون ہوتا ہے ہاتھ لگانے والا. لہذا حجاج ابن یوسف نے کہا اس کو ختم کرو اور دوبارہ جو ہے وہ کیا ہے بناؤ. پھر یہ جو عمارت ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نہیں ہے, یہ حجاج ابن یوسف کے دور کی ہے. اس کے بعد حجاج ابن یوسف کا جس وقت دور ختم ہوا, کیونکہ حجاج نے دوبارہ اس طرح کر دیا جس طرح قریش مکہ کے دور کا تھا. جب اس کا دور ختم ہوا, مسلمان حکمران آئے, انہوں نے چاہا کہ اس کو دوبارہ اسی طرح کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک بن انس جو تھے, انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ نہ, ہاتھ نہ لگاؤ. اس لیے کہ اگر ابھی اس کو ہاتھ لگا دیا تو ہر آنے والا حکمران اس میں ہاتھ چھیڑے گا. آج یہ ہے, کل دوسرا آئے گا وہ کہے گا نہیں میری مرضی کے مطابق ایسا کرو, کل تیسرا آئے گا وہ کہے گا ایسے کرو. لہذا سارے علماء نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا کہ جیسے بھی ہے حالت میں چھوڑو, ابھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ابھی ٹھیک ہے اس کی باہر کی آس پاس کی ہوتی ہے مگر اندر سے اسی ترتیب سے اس کو جو ہے وہ چھوڑا گیا. یہ آپ کو معلوم, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معلوم.